ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جو چاہتے ہمارے نصیب کی نہ ہونا، وہ وقتی مسکراہٹ کا سبب تو ہو سکتی ہیں مگر ان میں سکون نہیں ہوتا، عجیب سا بوجھ ہوتا ہے۔ ایسے رشتوں میں ان کا یقین کرنا چاہ کر بھی ممکن نہیں ہو پاتا، مگر کبھی کبھی ہم یہ سب محسوس کرتے ہوئے بھی زبردستی خود کو ایسے لوگوں سے منسوب کیے رکھتے ہیں، اور ایسا کرنا تو صرف اذیت دیتا ہے۔ کچھ دروازے اس لیے نہیں کھلے تھے کہ وہ میرے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ اس لیے غائب ہو گئے کہ وہ بس ایک ورق تھے، پوری کتاب نہیں، اور کچھ کہانیاں اس لیے ختم ہو گئیں کہ ان کا اہم کردار میں نہیں تھی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں تمہارے مقدر میں لے آتی ہیں۔ اللہ کی مدد، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ ہماری کچھ غلطیوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے چپکے چپکے کہتے رہیں کہ آپ اس پر شرمندہ ہیں، وہ کرم کر دے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک غلام نہیں بن سکتے، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ اگر تم غلام نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بلا آخر غلام بن ہی جاتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ جب روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کرے کہ بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، تو اس وقت ہمارے دامن میں کچھ تو ہو بتانے کے لیے، کچھ نرمی کے بول جن سے کسی کو حوصلہ ملا ہو، تھوڑی سی آسانی جو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، دل سے کسی کو دعا دی ہو، کسی کی خوشی کا باعث بنے ہوں۔ ایک بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور ابراہیم کا تھا، ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔